بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ناظرین گرامی، جس بات کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، دل نہیں مان رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ بات کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، بات نہیں کرتے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ بیان دینے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نوپور شرما کا ہے، جو گزشتہ 5 روز سے لاپتہ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان کے بیان کے بارے میں بات کی جائے گی اور سوال یہ پیدا کیا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا کہ نوپور شرما نے آخر گستاخانہ بیان دیا ہی کیوں ہے؟ اسلام اور اہل اسلام کو روز اول سے ہی خطرناک فتنوں اور گمراہ کن علمی اور فکری مغالطوں کا زبردست چیلنج درپیش رہا ہے۔ اسلام کی سیاسی، سماجی اور فکری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر اسلامی فلسفہ اور عقائد و نظریات کی عمارت مضبوط ستونوں پر کھڑی نہ ہوتی تو خارج کے گمراہ کن نظریات، فتنہ اعتزال کے بعد سیکولرزم، لبرلزم، جدیدیت اور نام نہاد روشن خیالی سے اٹھنے والے طوفانوں کے سامنے دین اسلام پر بھی وہی کنفیوژن کی کیفیت طاری ہوتی جس سے اس وقت دنیا کے مذاہب دوچار ہیں، اور ان مذاہب کی نئی جنریشن بیزار اور متنفر ہے۔ مقام شکر ہے کہ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت نبوی سے مسلمانوں کی عقیدت و لگاؤ ہے کہ پیش آمدہ مسائل اور چیلنجز کے نتیجے میں ایک تعلیم یافتہ شخص کو حقائق معلوم ہو جانے سے تاثرات مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں بھارت کی بی جے پی جماعت کے 2 عہدیداران نوپور شرما اور نوین جندال کی جانب سے پیغمبر اسلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور واقعہ معراج کے متعلق گستاخانہ ریمارکس پر پاکستان اور مسلمانان ہند کے اضطراب کے ساتھ ساتھ پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بے چینی کی جو لہر دوڑی ہے اس بارے میں۔ عمان کے مفتی اعظم کی گستاخ رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل ہے، اور اس کے علاوہ قطر اور کویت کی وزارت خارجہ نے ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ علاوہ ازیں عرب ممالک میں ہندوستانی مصنوعات کا بائیکاٹ تحریک پکڑ رہا ہے۔ لیبیا کے دارالفتح نے اس تحریک کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا ہے، تنازع کو بڑھتا دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معیشت کو خلیجی ممالک سے جھٹکا لگے، بی جے پی یہ بیان دینے پر مجبور ہو گئی کہ پارٹی تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے، لہٰذا نوپور شرما اور نوین کمار جندل کو پارٹی سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے پارٹی سے نکالے جانے سے مسلمان مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ دونوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے تاکہ پھر کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے۔ نوپور شرما کی سیاسی کلابازی یا اوور سمارٹ بننے کی کوشش سے اس کے کریئر کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نوپور شرما کی صفائی میں کس قدر وزن ہے کہ جس نے اس کو ایسا سنگین بیان جاری کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ ٹی وی مباحثوں میں حصہ لے رہی تھیں جہاں ان کے مہادیو کی مسلسل توہین اور بے عزتی کی جا رہی تھی۔ مذاق کے طور پر کہا جا رہا تھا کہ یہ شیولنگ یعنی پرتیک نشان جو کہ ہندو بھگوان شیو کی علامت ہے، یہ بڑے شیو مندروں میں نصب ہوتا ہے، یہ شیولنگ نہیں ہے بلکہ ایک چشمہ ہے۔ نوپور شرما کہتی ہیں کہ مہادیو کی مسلسل توہین برداشت نہیں کر سکی اور میں نے اس کے جواب میں کچھ ایسا کہہ دیا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کیا مسلمان بھارت میں اقلیت ہوتے ہوئے ہندو دھرم کا مذاق وان کے خداؤں کی کیلو کال میں پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں RSS کے گنڈے دندناتے ہوں، جہاں مسلمانوں کو بھارتی شہریت دینے کا مسئلہ ہو، جہاں گائے کی قربانی پر مسلمان ذبح کر دیے جاتے ہوں، یہ سب نوپور کے بےبودہ اور بےہودہ سہارے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ بھارت کے سیاسی عزائم کس قدر گھناؤنے ہوتے ہیں۔ مودی اور اس کے حواریوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پلوامہ جیسا سیاسی ڈرامہ رچایا، جعلی ایئر اسٹرائک کے دعوے کیے، اور اب آ کے نوپور شرما یہ بات کہتی ہیں کہ اگر میرے الفاظ سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو میں اپنا بیان غیر مشروط طور پر واپس لیتی ہوں۔ آج نہیں تو کل کسی اور بات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی، لہٰذا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ نفرت، نسل پرستی اور اسلام سمیت کسی بھی مذہب کے خلاف منفی پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے۔ دوسری جانب امت مسلمہ سے یہ خصوصی اپیل ہے کہ وہ نبی کی تعلیمات کے مطابق کسی کے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اسلام دین رحمت ہے اور اس میں جبر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی مذہبی دل آزاری کریں گے تو معاملات دین اسلام کی مخالفت کی جانب جائیں گے۔ اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرنے والی، گستاخانہ بیان دینے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان نوپور شرما گزشتہ 5 روز سے لاپتہ ہیں، اور تاحال پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔
मुंबई पुलिस की एक टीम 5 रोज कबल नौपुर शर्मा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची थी। ये टीम बीजेपी की खातून तर्जुमान के खिलाफ गुस्ताखाना बयान पर दर्ज मुकदमे के सिलसिले में उनसे तफ्तीश के लिए आई थी। ताहम अब तक नौपुर शर्मा को ढूंढने में नाकाम रही है। मुंबई पुलिस ये बात भी बता रही है कि बीजेपी के तर्जुमान लापता है और इससे राब्ता करने की तमाम कोशिशें साबित हुई हैं, जबकि उनके अहले खाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई को मुंबई में दर्ज होने वाले मुकदमे में पुलिस के पास नौपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए काफी शवाहिद हैं और ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तारी के डर से छुप गई हैं। इससे कबल मुंबई पुलिस ने इस मुकदमे पर नौपुर शर्मा को ईमेल के जरिए समन भेजा था, ताहम वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुई थी, जिस पर अब पुलिस की एक टीम भेजी गई है। बीजेपी की तर्जुमान नौपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना गुफ्तगू की थी और आलम इस्लाम में इस बार शदीद एहतजाज किया गया है और 5 जून को ही बीजेपी ने उसे मुअत्तल कर दिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये होता रहेगा, कब तक ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, कब तक ये सारी की सारी सूरत हाल कैसे रहेगी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़े बयान इंडिया और इस्लामी दुनिया के ताल्लुकात का टेस्ट केस अगर बना है तो कैसे है। इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 रहनुमाओं की तरफ से पैगंबर इस्लाम से मुतल्लिक मुतनाज़े बयानात के बाद बढ़ते हुए गुस्से को देखकर इंडिया इस्लामी दुनिया में अपने दोस्त ममालिक को वजाहतें देने पर मजबूर हो गया है और होना भी चाहिए था। विकास पांडे ने अपना ये मजमून बीबीसी में लिखा है, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि बीजेपी की सरकारी तर्जुमान ने एक टीवी शो में पैगंबर इस्लाम से मुतल्लिक मुतनाज़े बात की थी, जिस पर अक़लियती कम्युनिटी यानी मुसलमानों में गम और गुस्से को हवा दी गई और इसके बाद मुल्क की कुछ रियासतों में एहतजाज भी देखने में आया। आपके मुल्क में आग लग जाएगी, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर ऐसी ही सूरत हाल रही अक़लियतों के खिलाफ। हम ये बात नहीं कहते कि मुसलमान ऐसा करेंगे, हम ये बात कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी सूरत हाल देखी, किसी ऐसी सूरत हाल का सामना आपको करना पड़ा, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। चाहे वो इस्लामी ममालिक इस पर बात करें, चाहे कोई और बात करें, आपके मुल्क के अंदर जो मौजूद मुसलमान हैं वो आपको किसी भी सूरत में मुआफ़ नहीं करेंगे। सऊदी अरब आपके खिलाफ हो चुका है, कतर आपके खिलाफ हो चुका है इस मामले पर, और आपको हौसला शिकनी करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि ये पैगंबर इस्लाम की तौहीन है और किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक कि इंडियन वजारत खारजा ने इंडियन भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के बयानात की मजम्मत भी की और पैगंबर इस्लाम की तौहीन की जो बात की गई उस पर कहा कि अगर ये सूरत हाल रही तो फिर इस तअस्सुब की हौसला शिकनी करना पड़ेगी। सऊदी अरब ने ये बयान दिया कि तमाम मज़ाहिब और मजहबी शख्सियात और शायर समेत इस्लाम और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह के तअस्सुब की मुस्तकिल हौसला शिकनी की पॉलिसी का हम इआदा करते हैं। दोहा में इंडिया के सफ़ीर ने यह बात कही कि इस तरह के अनासर के ज़ाती ख़यालात इंडिया की हुकूमत के नुक्ता नज़र की तर्जुमानी नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि अगर तर्जुमानी नहीं करते तो आप इन लोगों को सिखाते क्यों नहीं हैं, आप इन लोगों को बताते क्यों नहीं हैं, कौन सी ऐसी हरकत व सकनात हैं जो आपके सामने नहीं हैं। तो थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए।